الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله،
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. دعاء الافتتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل،
وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالكرم الجود يده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنوبي، اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، خالق الإصباح، بالجلال والإكرام والفضل والإحسان والإنعام. والحمد لله الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد قفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين،
وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك وخليلك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر وأكبر ما صليت وبارك وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك على بلادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك فاستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا
وصد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعاقبة منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين، من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أعمارنا في خير وعافية، وتوسع في أرزاقنا، وتجعلنا ممن ننتصر به لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم، فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القادر، أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، وأسألك أن تطيل في عمري في طاعتك، وتوسع في رزقي
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الفاتحة. على أرواح محمد وآل محمد وعلى أرواح أول أمواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا به وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقر وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله وجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وأحلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. The gradual nature of the deen has been our ongoing topic. Tonight is lecture number 7. First of all, let me offer my condolences to the Imam of our time, the Rahbar of the Ummah, the Maraji, all of you, on today being the day of the Shahadat of Amir al-Mu'mineen, alayhi salatu wassalam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our grief, convert that grief into the softness of our hearts, and allow that now to be the catalyst for our change. May Allah accept our amal from last night, accept our fasting so far in the month of Ramadan, and elevate us in this month such that when we leave this month, we are different from when we enter this month. Our discussion for the past week now, and we're about halfway through our lecture series now, and for the first half of the lecture series, we were trying to establish the base that the deen has always been a gradual process, a slow, meticulous, inch-by-inch crawl towards God. Never a race, never a competition, always a journey. And using the various ahadith in the first few lectures, a number of verses to show that this is a path in our journey,
we kind of built that base so that we can really kind of focus on the second half of this lecture series, where now we'll talk about now implementing this gradual change in the form of habits. Living a life of purpose, being conscious in what we do. A lot of what we do in this world, and this world is a world that is, consistently numbing us and not allowing us now to handle our issues, tackle our realities, right? وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوًا وَلَعَبٌ. The Quran says that life in this world is nothing but lahwi. It's a sport, it's a play, it's fuzuli. It's made to distract us from our actual purpose. And the more we engulf ourselves in these numbing devices, the more we move away from our purpose and hadaf. And so last night now, I spoke a little bit about the idea of habit building. And the concept now that, we have to understand that incremental change and this drastic change that I'm after all comes from a compounding reality. Meaning what? That inch by inch now, maybe things that may not, make a big impact on a daily basis, but over the spread of time, after a month, 6 months to a year, you'll begin to see that change. Provided we cross that plateau, right? We get there, we cross it over, and then we begin to see changes. Remember my example of the ice cube yesterday? Remember my example of the stone cutter as well yesterday, right? After 98, 99 hammerings on the rock, it's the 100th, 101st strike that splits the rock open, right? That now has gone over the threshold of the plateau. And tonight's discussion, I want to further along this talk. And remember, I left you guys last night talking about the fact that part of the reason why we don't really adopt a change, embrace a change, look for a change, is because of the fact that some of us have spiritual anxiety. We have this fear of spirituality. I talked about sometimes people approaching the nights of Qadr with a pit in their stomach, right? This nervousness, this intimidation, the fact that one night, 12 months of my destiny will be written. What if I mess that night up? What if I don't focus the way I should be? What if I don't ask for the right things? What if my wudu was wrong? I don't know. And so, a lot of pressure is placed on that one night to the point where people just kind of, they close their eyes, they get through it, and then they're relieved that it's done. In the meantime, that opportunity now to seize one moment with Allah, such that that worship now engraves itself to your soul, was lost. All due to the fact that, we have spiritual anxiety. We have this fear that I'm not doing it right. And that stems from a deeper and maybe a more triggered process where God was always presented to us as an entity that's very difficult to please. And so we kind of took ourselves out of the race. So you know what? I lost. I'm not going to even attempt to compete. I am okay where I am, and I accept now complacency. This cycle is difficult. And a lot of us, I think, either we're conscious of it or it's subconscious. We are really, really entrenched in this process. And that's a good segue to tonight's discussion, where now I kind of, I want to make a connection between the idea of habit building and our identity. Okay, and really truly understand the concept and the idea that, gradual change only becomes effective when it's parts of our identity. Okay, and slowly but surely we have to move from what we do to who we are. Okay, so examples I'll give you is that there are two people who are who've denied a cigarette request. Okay, let's say a person comes and offers each of them a cigarette, and they both say no. One person says that, no thank you, I'm trying to quit. The second guy says, no thank you, I no longer smoke. Both of them obviously come from the same history where they were smokers at one moment, but now, of course, they are no longer smokers. One now says, I'm trying to quit, which means that, he hasn't truly embraced the identity of not being a smoker. The second one has, where he says, look, I'm not trying to quit. I'm no longer a smoker. I no longer identify with this horrendous habit, right? I mean, it's a small change in words, but it speaks volumes.
right? The second one focused on the identity of being a smoker. The first one identified with the act of smoking. Okay. When we begin to realize that we are conscious of certain parts of our identity that we are very prideful of, that we actually are proud of, that we think, you know what, I'm doing this very well. For example, I dress very well, for example. And so when I go shopping or when I shop online for an outfit, there's an immense amount of pride I take into the process. I'm conscious, I'm aware, I know what I want. I'm confident in my abilities. Why? Because I have a history in my own right to be somebody who is a good dresser. I am a good basketball player. And so when it's time to now play a pickup sport, I actually now end up like I said, investing in myself for that craft. Because I see myself not as someone who plays basketball, I see myself as a good basketball player. The act of shooting the ball has now integrated into my identity. When those things now make sense to me, and not only that, I actually feel good about them, then I start to now consciously now move towards perfecting that craft of mine, right? So I go from trying to read a book to becoming a reader, trying to run in a marathon to becoming a runner, trying to, let's say, pray salat to being subservient to God. Do you see the difference? So no longer am I praying salat because it's wajib on me. I'm praying salat because I want to be a servant of Allah. Okay, and we have to begin now to make a clear distinction between the act and the identity by which that act now builds. The example I'll give you is Shaitan. Shaitan now, for 4,000 years, some say, worshipped Allah. The act of worship was to the point where he was revered and respected by the angels and the jinn alike, right? He was the peacock, the beauty, the ta'us of the worshippers of God. He was seen as somebody who was revered and respected until that moment came where he was tested now with the hukam, the command now to bow down to Adam. And as you know, he refused, right? So while he was busy worshiping Allah for 4,000 years, he didn't allow that worship to trickle into his identity. So let me say this, he became an abid of Allah, didn't become an abd of Allah. And now there's a big difference. One is the act of ibadat, one is the ubudiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. One is to pray to Allah, one is to be subservient to Allah subhanahu wa ta'ala. What we want in this idea of the gradual change of the deen is to now begin now to what? To adopt a identity towards our deen. That no longer do I perform religious acts. I'm actually a religious person. I'm not fasting, I'm the faster. I'm not praying, I'm the prayer. Okay? Now, how do we get there? We have to understand that the more pride we have towards our identity, the more we will work to improve it. Like I said, examples I gave you, everything from, if I am concerned about my fade and my haircut and my beard, every 10 days, every 12 days, I'll drop $20 and I'll make sure that I'm always fresh. My lineup is nice, my trim is nice, my fade is nice. I don't let it outgrow. I take immense pride in the way that my hair looks and my beard looks. Small examples. If I take immense pride in my spirituality, I'll make sure that any opportunity I get now to increase that spirituality and perfect that spirituality, I will take it. Okay? And that now involves me taking the idea of worship to be an obligation to now being a source of pride for me. In the world of theology, when the ulama describe what deen is, there's a lughawi discussion, there's an istilahi discussion, right? In the kitab of lughat, in the dictionary meaning of deen could mean anything from submission, it could mean anything from worship, it could mean a lot of things. But in the istilahi, everyday, common discussion on what deen is, deen has to be seen everywhere, to the point where our actions now become our thought very easily. Our actions become our essence very easily. We go from fi'l
to malaka to khulq, or sorry, from fail to khulq to malaka to dhat. Meaning what? I go from one action, I repeat that action over and over and over again. It becomes part of my khulq, my behavior, and that's where akhlaq comes from khulq. If I continue to repeat that behavior, it becomes part of my malaka or my disposition. I do things without knowing it. I do things without thinking about it. Good or bad, by the way. There are some of us who have habitual sinning problems. We habitually sin to the point where it doesn't even feel good anymore, but I can't shake it. It's been with me since I was 15, 16 years old. The last stage of this chain now is it becomes part of my dhat, part of my essence. I'm known for that. I go from smoking to becoming a smoker. I go from drinking alcohol to becoming an alcoholic. I go from a few trips to the casino to now becoming a gambler. Okay? In the Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala describes that moment where the adab now comes down on the nation of Nuh, of Prophet Noah, obviously now this torrential rainfall comes now, the flood is increasing, the damage has begun, and Nabi Nuh being a father now, his fitr takes over, he goes frantically looking for his son. That where is my son, where is my son? And he's told by Allah, Ya Nuhu innahu laysa min ahlik. He's not from your ahl. But then Allah says something very, very peculiar. He says, innahu amalun ghayru salih. That Allah does not say he's a person who performs despicable acts or unrighteous acts. No. The verse literally translates as he is the manifestation of those unrighteous acts. He's become the acts. So it's very possible now that the movement goes from what we do to who we are. Okay? So part of the gradual change, why it's so hard for us to change sometimes, because we haven't attached it to our identity. Okay? We do that. Now, that is all there. Inshallah, that made sense to all of you. I really hope I took it slowly and that all made sense to you. Now, the problem is this. This is where the problem lies in. And we'll, like I said, we'll build on that every single night now until the end of the month now, which is a matter of a week away. The problem is that we, as we get older now, we become set in our ways. And I want you to follow this very carefully, especially, some of you who are now getting a little bit older now, your beard is white a little bit, and let's understand this process very well. Once we've adopted a certain portion of our identity, we end up paying allegiance to that portion. Okay? Let me say that one more time. Once we begin to adopt a certain portion of our identity, this is who I am now. Okay? I've known now for the past 30, 40 years of my life, this is who I am. Okay? I've embraced it to the point where now I pay allegiance to it. Meaning what? I do anything it wants me to do. If, for example, I'm a good dresser. I dress well. That's better English. I dress well. Now to the point where to maintain that, and I've embraced it, I love the fact that, I have self-respect. Wherever I go now, I look decent. And, yes, if that means I spend some money on it, that's fine. To the point where people actually spend money they don't have just to maintain that portion of their identity because they now believe in that portion. They have pride in that portion. They want to now maintain and help that portion grow. So sometimes it'll be to the point where they'll go beyond their means just to maintain that portion of their identity. I hope that makes sense, okay? But what ends up happening is that any movement for a change now is met with the idea that, look, this is not who I am, okay? So we pay allegiance to that identity to the point where we don't believe I could be anybody else. This is who I've been for the past 5, 10 years. I can't change myself. Okay, so now if you have dressed a certain way, for example, and someone comes along and says, maybe you should loosen up your clothing. Maybe you should begin to wear hijab, for example. Maybe you should begin to kind of, grow out the beard. Maybe you should begin to act modestly in front of those who are non-mahram. Because now you're in your 40s and 50s and 60s, and now that portion of your identity, now you've really paid allegiance to, any change would be a change in yourself,
And that's very hard to do. So we end up saying things like, yeah, that's not who I am. That might be you. It's not who I am. Okay? We've heard that a lot, right? You might want to try to smile more. Yeah, I don't really, you might want to, and so we end up just accepting these truths about ourselves. And in the process now, what we're telling ourselves is, I can't change, right? We say things like, I'm not a morning person. Okay. I'm not good at math. I'm not very, savvy with with technology, for example, right? I'm not religious like you are, Moana. I get that so much. I say it all the time. People who do so much great work for humanity, who have values and morals that they don't shake for anybody. Yeah, maybe bidahir, in the apparent, they're not religious. Maybe, the beard needs to come. Maybe the hijab needs to be on. Maybe, what might look the part of a believer is not there. And I'm not condoning the idea that you can look how you want to look for. Islam has an outward appearance for sure that has to be respected. But nonetheless, they've taken the idea that, and they have accepted the fact that I'm not religious. I'm not like you. I get that a lot. Meanwhile, this man does more for humanity than I would never. Volunteers his time, writes a check, for example, right? Works very hard for his family, right? Whenever anybody needs anything, he's the first one there. He might miss a few namazes here and there. Again, not condoning it or condemning it. Sorry, condoning it. But for him to accept the fact that he's not religious is him now accepting that this is not part of my identity. Okay, that's a problem, and that becomes a barrier in this gradual change process. The barrier is that, well, we've kind of succumbed to the fact, this is who I am now. I'm set in my ways. I'm not going to change myself. When in reality, that's not the case at all. There's never a moment where we can't change. Yes, as you get older, it gets more difficult for sure. But in the eyes of God now, because really now we should begin to adopt an identity that resembles how God sees us. There's no point of no return for God. There's never a moment where God says, look, you're coming to me in your 70s wanting to change. Too late. I'm not going to change your akhlaq. No, if you're sincere, then absolutely. Look at this verse from Surah Taha, and I'll use this now as a segue into my masayib. Surah Taha, verse number 44. Let me paint the picture for you. This is one of those moments in the story of Nabi Musa that I find to be absolutely incredible. It's a very well-known verse, but one that I want you to look at it through the lens of our discussion that we've had for about now, close to about half an hour. Nabi Musa alayhi salam comes back from his 10 years with Nabi Shuaib. On his way back to Egypt now, he's made a prophet, as you know, enters Egypt now, a prophet of God. Allah subhanahu wa ta'ala now tells him, now you are to go to Fir'aun. He says, I need some help, right? I'm a little bit, apprehensive about this whole process. He goes, fine, I'll give you and your brother go. You and Harun go towards Fir'aun. Okay? All right. Then Allah subhanahu wa ta'ala instructs him on how to speak to Fir'aun. Very carefully. He says, verse number 44 of Surah Taha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, when you speak to Fir'aun about me, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, speak to him with a soft tone, a naram lahaja, as you say, right? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Maybe, this part's incredible to me, maybe he might have some dhikr for me, remember me, or some khushu in his heart for me, right? Some softness, some remembrance, some presence of me in his heart. Who are we talking about here, guys? Fir'aun. Okay? Fir'aun. Fir'aun believed in one God, but he believed in a God that was the God of all other gods. Always remember that. Okay? When you look at him and the likes of Queen Bilqis and Nabi Sulaiman's story and all these different personalities that the Quran talks about, these are people who believed in one God, but they believed in one God to be very limited. He had a certain role, did his role. Now the small gods on this earth are now, I am the God of Egypt, for example. She is the God of Saba in Yemen, for example, right? He is the God of all us gods, but we are, the small G God to the big G gods. But anyways, that of course, would walk around saying, I am your Rabb, I am your Lord,
That kind of person, a tyrant, an oppressor, who kept the people of Egypt under his dominating rule, Allah is saying, maybe Musa, maybe with your soft tongue, there might be dhikr and khushu' in the heart of Fir'aun. Fir'aun, guys. Meaning this is telling me that even when it comes to someone like Fir'aun, God says, there's always a chance to change. Always a chance to change. And part of it is, you know what, I'm sorry, this culture of ours will sit there and say, bro, you do you, man. Keep it real, right? I can't stand that advice. It bothers me. And a lot of my youth now, they hashtag this, they include this, they think, oh yeah, that's great advice. Hey man, I'm just keeping it real, right? This is who I am. I don't want to be fake. We think that if I change the way I've been for the past 20 years, I'm not true to myself. Because why? I have been subservient and I have paid allegiance to my identity for so many years that I don't want to now desert that identity. I don't want to for a second change the way I dress, change the way I talk, what I eat, who I hang out with. No, this is who I am. Why are you trying to change me? Right? I get that a lot. Don't change me. Who are you to change who I am? Right? And so we've kind of put that barrier that, you know what, change can't happen. Right? So a person who is real to himself will sit there and say, yeah, when I'm angry, bro, I tell her how it is. I tell exactly the person, I speak my mind, I don't hold back, I let the person know this is why I'm angry, right? And if I say, look, maybe you shouldn't say everything. Maybe if you're angry, you should try to, look at who you're angry at and maybe try to adopt a softer tone, right? You don't have to say everything. No. Look, man, I'm real, bro. I got to keep it real with myself. I have to keep it real with myself, which means that if I have been a horrible person my whole life, I'm going to maintain that horrible nature of myself because that's being true to myself. It's horrendous advice. Horrendous. Allah is saying even the likes of Fir'aun could adopt possibly the dhikr of God and khushu in his heart. My sisters and my brothers, this is not an easy task, but this is the month to do it. Let's understand that if we attach the idea of habits to our identity and we find pride in our spiritual identity, and I'll speak a little bit more about that tomorrow night, pride in our spiritual identity, then those habits don't become daunting. They don't result in a pit in my stomach. They don't result in me having spiritual anxiety. They actually are welcomed. And bit by bit now, I begin to crawl towards God to the point, like I said last night, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. That now with this struggle now, Allah opens up the path and the doors that we never thought was there. The day of the Shahadat of Amir al-Mu'mineen. Mawla now has suffered for 3 days. Like I mentioned last night, if any of you have ever watched your parents now pass away in a very difficult way, through cancer, a disease, an illness, it's very hard to watch this pillar of strength for you, the roots of your tree now, get weaker and weaker. The state of Amir al-Mu'mineen before now he passed away was to a point where the poison had reached the heels of his feet. The band-aid had camouflaged itself against the skin and the tone of the color of the skin of Amir al-Mu'mineen. And like I said last night now, in the middle of the night now, his children, as close companions now buried Amir al-Mu'mineen. Every year on this day, I always tell this story because to me it's one of the heart-wrenching stories that I have read, and one that I think encompasses who left this world today. Emotionally drained now, the children and the family of Amir al-Mu'mineen come back towards the home after burying their father. In the middle of the night, as I said,
Imam Ali was buried. Imam Hassan, now on his way back, could hear the sound of a man crying. He approaches this man and he asks this man, is everything all right? Is there something I can get you? You're quite upset. This was an old blind man sitting there and just weeping with himself. And the old man says to Imam Hassan that it's been three nights and he hasn't come for 3 nights. He would come every single night. He would sit with me. He would keep me company. He would give me hope. He'd make me feel like I had somebody in this world. But for the past 3 nights, my friend, the person who suffered with me, who was in pain with me, I don't know what I've done to upset him. I don't know why he's left me, but for 3 nights I haven't seen him. I don't know where he is. I don't even know who to ask. Imam Hassan realized that he was speaking about his Baba Ali. Imam Hassan now begins to ask, now, do you know who this person is? Did he tell you his name, anything about himself? I would keep asking him, who are you? Where are you from? What is your name? But he kept saying that my name is not important. The same way that you are now faqir, I am faqir as well. The same way that you don't have anybody in this world, I also don't have anybody in this world. The same way you have complaints and pains, I also have complaints and pains. If you have scars, I have scars. Let us sit together in our own pain. He would never tell me his name, never tell me who he was. He just made me feel like I had somebody in this world I could lean on, but I don't know where he is. When Imam Hassan now told him this was Amir al-Mu'mineen, my father, the Imam of the time, he's passed away from this poisonous sword, the man begins to cry and cry. And then he asked Imam Mujtaba, can you please take me to your father's grave? Imam Hassan takes this old blind man slowly, leaves him at the grave of Amir al-Mu'mineen. This man slowly approaches the grave of Amir al-Mu'mineen, falls down on the grave, picks up the khak. Hey Mawla, please accept my apology. I had no idea it was you. If there's any gustakhi, any sort of disrespect, please, had I known it was you, I wouldn't have said the things that you said. I wouldn't have done the things that I did. Please, I have no idea. If only one more night I could be with you. This was who Ali was. This was the heart of Ali. This was the one who has left us today. Now Hassan is yatim today. Hussein is yatim today. Zainab bin Kulthum is yatim today. We ask Imam Zamana, please, all those orphans all over the world today, give them that guidance, give them that strength for the sake of Amir al-Mu'mineen today. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, for the past 4 days now we have grieved over Amir al-Mu'mineen. We ask you, Allah, to convert that grief into emulation, understand the legacy he left behind. And with these tears, with the softness of the heart, we pray to Allah, Allah, please, let's not just grieve for Mawla Ali. Let's do our best now to ask, what does he want from us? Let's imitate him, emulate him. Let's tread the path of the Sunnah and Sira. I ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, there's only a matter of a few days left in the month of Ramadan. Please, if you have not forgiven us yet, please, Allah, I beg you, please forgive us. Accept our amal. Look at us with your eyes of mercy, not your eyes of justice. I ask you, tomorrow night is the night of Qadr. Allah, please give us a tawfiq to benefit from that night to the best of our ability. Do us a favor, Allah, please. Look at us with your grace and allow us to be a different version of ourselves than before we started, such that now when the month of Ramadan is over and shaitan's now impact once again resumes, that we have now the strength to handle all those forces outside of us and also inside of us. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على السلام حي على السلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
کسی بھی اہم امر کے پیش آنے، مصیبت کے نازل ہونے اور رنج و غم و اندوہ کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من تحل به عقد المکارم ویا من یفأ به حد الشدائد۔ اے وہ جس کے ذریعے ناگوار حالات کے عقدے کھل جاتے ہیں، اور اے وہ جس کے سبب سے سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب۔ اور اے وہ جس سے وسعت و اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے، تیری قدرت کے سامنے سختیاں نرم ہو گئیں، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء۔ اور تیرے ہی لطف سے اسباب فراہم ہو گئے، اور تیری ہی قوت سے فیصلے نافذ ہو گئے۔ ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا۔ اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ تیری مشیت کی بلا کہے پابند ہیں، وبإرادتك دون نهيك منزجرا۔ أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات۔ اور تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں۔ تو ہی ہے جسے اہم امور میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی ہے جس سے مشکلات میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت۔ کوئی مصیبت تیرے بغیر دفع نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی مشکل تیرے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے۔ وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله۔ اس وقت میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور وہ آفت آ پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي۔ تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے، اور تو نے ہی اپنی طاقت سے اس کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت۔ اور اب وارد ہو جانے والے کو نکالنے والا، اور آنے والے کو موڑنے والا، اور بند دروازوں کا کھولنے والا۔ ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت۔ اور کھلے راستوں کا بند کرنے والا، اور مشکلات کا آسان کرنے والا، اور بے سہارا کی امداد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك۔ لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے لیے اپنے کرم سے سکون کا دروازہ کھول دے۔ واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت۔
اور میری خاطر اپنی قوت سے رنج و غم کا زور توڑ دے. میں نے جس بات کی فریاد کی ہے اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما دے. وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا. اور جس چیز کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما اور مجھے اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما. واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك. اور مشکلات سے نکلنے کا فوری راستہ بتا دے. مجھے مشکلات کی فکر میں مبتلا ہو کر واجبات کے خیال واستعمال سنتي فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا. اور مستحبات کے استعمال سے غافل نہ ہونے دینا کہ میں اس نازل ہونے والی مصیبت کی بنا پر تنگ دل ہو گیا ہوں. وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به. اور اس حادثے کا بوجھ اٹھانے کی بنا پر رنج و غم سے بھر گیا ہوں اور تو اس بلا کے ٹالنے پر قادر ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں. ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. اور اس مصیبت کو دفع کر سکتا ہے جس میں واقع ہو گیا ہوں تو اب یہ کرم فرما دے اگرچہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں. اے عرش عظیم کے مالک. Assalamu alaikum mu'minin wa mu'minat. Our daily Ramadan programs are going on since the beginning of this month. We start our programs at 6:45 p.m. with the tilawat of Quran Pak. The English speech. We give a pause of around 45 minutes every day and start the Urdu majlis after that Urdu speech. And these days are the ayyam of shahadat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Today is the third majlis. And in that, today is the third majlis of that series. And inshallah, after the announcements, we are going to have a small 5-minute clip of from the fundraising committee of the new building project, and after that inshallah Maulana Sayyid Zaki Bakri is going to speak to you in Urdu. So now we are going to have the
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر 21 محرم، یعنی شب 21 محرم، شب نزول قرآن، شب شہادت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن کی یہ آیت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجرا کبیرا۔ سورہ حدید 57واں سورہ اور آیت نمبر 7۔ اللہ پر ایمان لائیے اور رسول پر ایمان لائیے، یعنی ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامک ہے۔ ایمان میں رکود و جمود نہیں ہے، مسلسل ترقی ہے، متحرک ہے ایمان۔ انفاق کرو، انفاق صرف مالی نہیں ہوتا، ہنر ہو، جو اللہ نے مما رزقناکم، جو بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا انفاق کرو۔ کیوں انفاق کرو؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں مستخلف بنایا ہے۔ اللہ مستخلف ہے، انسان مستخلف ہیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے اللہ نے زمین پر انسان کو، تاکہ وہ انعکاس کر سکے، ریفلیکٹ کر سکے۔ اللہ جواد ہے تو یہ بھی جواد بنے، اللہ عالم ہے تو یہ بھی علم دے، اللہ سخی ہے تو یہ بھی سخی بنے، سخاوت کرے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، یعنی مستخلف ہے انسان، اور اس کا کامل اگر کوئی مکمل اکمل کوئی نمونہ ہے تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ایک چیز ہمارے ذہنوں میں عموماً یہ ہے کہ مولا امیر المومنین فقیرانہ زندگی بسر کیے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مولا متمکن نہیں تھے، مولا کے پاس مال نہیں تھا۔ 25 سال کے اس دور میں، جس دور میں مولا نے اپنی تحریک کو اس طرح سے کیا ہے کہ زمین کو آباد کیا ہے، 40 چشمے تھے، 1000 کھجور کے درخت تھے۔ مولا نے خود فرمایا ہے کہ بقد یدی، یعنی میرے اپنے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی پیسے سے، میرا کمایا مال سے میں نے 1000 غلاموں کو خریدا ہے اور بیچا ہے۔ بہت ہی اہم ہے انفاق، چیریٹی۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے بیت المال کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس جو مال تھا اس کے ذریعے سے 1000 غلاموں کو میں نے خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نمبر 1، جناب خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے ائمہ معصومین، تمام معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام، کوئی نادار نہیں تھا، اور وہ اپنی محنتوں کی کمائی کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اسلام نے خصوصاً جوان نسلوں کے لیے بہترین ہے، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ فقیرانہ زندگی بسر کریں، اسلام نے سکھایا ہے بہترین تاجر بنو، سچے بنو، امین بنو، اور جب بن چکو تو جب خدا نے دیا ہے انفاق کرو۔ اگر انفاق کرو گے، چیریٹی میں دو گے، یہ تقسیم مال جو ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ لیکن آج کی شب خیرات بہت ہی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ آج شب قدر بھی ہے اور شب شہادت مولا امیر المؤمنین بھی۔ آج وہ جا رہا ہے جو یتیموں کا رکوالی تھا، بیواؤں کا خیال کرتا تھا، بے کسوں کا خیال کرتا تھا۔ راتوں کو کوئی دنیا کا حاکم ہمیں نہیں ملتا، راتوں میں بازاروں میں جائے، گلیوں میں پھرے، یہ صرف اس لیے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سویا ہو۔ صلی اللہ علیہ یا مولایا یا امیر المؤمنین،
أعظم الله أجورنا أجوركم باستشهاد مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نجف کی طرف نکل جائے تو جو کلام کروں آیتوں میں ڈھل جائے علی کا نام نہیں ہے یہ جنتی پھل ہے زبان پہ آئے تو منہ کا مزہ بدل سلام کی چند اشعار حدیث سماعت ہیں بآواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے ربانی میں شان لافتہ دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے مرتضیٰ توڑا کیے موت مصطفیٰ دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں
میں مصطفیٰ دیکھا کیے جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے اور ہم وجہ نزول عطا دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے خود کی جانب ہمیں کھینچا کیا رضوان ادھر ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھیے دیکھا کیے میری تربت میں نہ کی رہے آکے بے خود ہو گئے کچھ نہ پوچھا سرائے خاک شفا دیکھا کیے کچھ نہ پوچھا سرائے خاک شفا دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے تیر کھایا اور اصغر مسکرا کر چل بسے دیر تک شبیر روئے میں لقا دیکھا کیے جنگ کا منظر احد میں سورہ فاتحہ نظر شہداء کے بسم اللہ یک بار کے یہ ہاتف غیبی نندی ندا مسجد میں قتل ہو گئے صد حیف مرتضی سن کر خبر یہ زینب مضطر نے کی دعا بابا کی میرے خیر ہو اے رب دو سرا دشمن زمانہ ہو گیا آل رسول کا ارے یا رب بچا یتیم سے
صدقہ بطول کا یا رب بچا یتیمی سے صدقہ بطول کا القصہ زخمی باپ کو لے کر چلے پسر شبر نے سر کو تھاما تو شبیر نے کمر پہنچے قریب در تو پکارے بچا روئے نہ اب کوئی میرے ماتم میں پیٹ کر ممکن نہیں کہ سن کے اسے گھر میں کر ارے زینب نہ سر کھلے ہوئے باہر نکل زینب نہ سر کھلے ہوئے باہر نکل پڑے بستر پہ لیٹ کر جو ہوئے غش ہے زینب لپٹ کے باپ سے روئی مشور شور بکا بلند تھا مولا کے جان بیر ارے عباس پائتی تو سرہانے حسن حسین زینب یہ رو کے کہتی تھی نانا دہائی ہے ارے ہم کو یتیم کرنے اجل گھر میں آئی ہے ہم کو یتیم کرنے اجل گھر میں آئی ہے ارے مولا کی آنکھ کھل گئی زینب کے بین سے کہنے لگے کہ بیٹی نا روش و روشین سے ارے واللہ کم ہے میری مصیبت حسین سے اکثر سنا ہے ہم نہ رسول حنین سے اکثر سنا ہے ہم نے رسول حنین سے جب ہوں گے یہ شہید نہ ہوں گے رسول بھی ارے میں بھی جنا میں ہوں گا حسن بھی بطول بھی میں بھی جنا میں ہوں گا حسن بھی بطول بھی یہ کہہ کے خود بھی رونے لگے شاہ فتح آنکھوں میں شے کے پھر گئی تصویر کربلا وہ بے کسی حسین کی وہ تیر حرملا ایک راہ بھر کے نام اللہ دار کا لیا چادر کا ذکر کرتے ہی
हो गए ज़ैनब के सर को देख के बेहोश हो गए ज़ैनब के सर को देख के बेहोश हो Assalamu alaikum, Mu'minun and Mu'minat. Welcome back again. As I have been announcing that we require a lot of subscriptions on our YouTube channel since we have started fresh from the beginning of Ramadan. Our subscription photo, when you go on to the YouTube, looks like this. So look for this because there are other Al-Mahdi community center YouTube channels on the YouTube as well. So please look for this icon or this photo and make sure that you go to subscribe and also click on the bell icon so that whenever we start our programs you get the notifications. And now please recite Surah Fatiha for the marhum, the names of the marhumin I am taking and all the marhumin of the viewers who are right now listening and viewing our program. Sayyida Manzoor Fatima, Sayyida Hafiz Zahra Bukhari, Nadeem Bukhari, Sayyid Nasir Raza, Kaniz Hassan, Muzaffar Ahsan, Akbari Khatun, marhumin of Sajjad Ansari, marhumin of Rabab and Jafar Musawi, Sayyid Qasim Hassan, Hashimi Begum, Sayyid Wafi Ahmad, Sayyid Iftikhar, Sayyid Ali Hassan, Maryam Bibi, marhumin of Kambar Raza, marhumin of Amina Bhatt, marhumin of Lubna and Sadiq Zaidi. And stay tuned for a very brief video from our fundraising committee, and after that inshallah Maulana Sayyid Zaki Bakri is going to address you. هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوب الكوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر 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 عم الآخر هيدر 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 صوب الكوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر 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 عبد الآخر هيدر هيدر صابر هيدر هيدر أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As heartbreaking and grief-filled as these days are right now that we are experiencing, going through, it is for us a golden opportunity to learn about the legacy of Amir al-Mu'mineen. And one area of his life that is well documented is his generosity and his charity towards those around him. Sheikh Saduq narrates a beautiful story that once Imam Ali was watching a woman trying to carry a water skin or a jug of water per se that appeared to be quite heavy for her. He approaches her and says, "Can I help you, bring it to your home?" She says, "Of course, that'd be very nice of you." He brings the water inside and realizes there is no man inside the house. It's her and her kids. So he inquires about her husband, "Why are you by yourself?" And she says, of course, not recognizing the Imam,
that my husband was summoned by Imam Ali to fight in the war of Siffin, and that's where he gave his life. And I've been alone since. Imam Ali, now the story says that he went back home that night, but is very restless, his heart breaking for her state. The next morning, he took some meat, took some flour, took some dates, and made his way back to the woman's house. After reminding her, I'm the same man that brought the water home for you last night. I'm here to help you with the kids perhaps. He then says, look, either you cook the meat and I'll play with the kids, or you look after the kids and I'll begin to cook the meal. She says, no, let me cook the meal and you go ahead. So Imam Ali now, and the report said that he became a child with the children. When it came time now for them to light the fire source, she couldn't do it. Imam Ali now comes on his hands and knees, begins to light the fire source, begins to now knead the bread, begins to now cook the meat. And the whole time now talking to the children about forgiveness, when finally a neighbor sees inside the home and sees that Amir al-Mu'mineen, the Imam of the time, the leader of the Muslim Ummah now, is sitting there kneading dough and playing with the kids. And so that woman approaches the woman of the house and says, do you not know who this is? She says, no, I have no idea. This is Amir al-Mu'mineen. This is Imam Ali alayhi salatu wasalam. She goes begging for his forgiveness. Mawla, I had no idea it was you. Please forgive me for my shortcomings. I was very direct with you. And he says that no, it is I that needs your forgiveness if I have wronged you, if I have now done anything wrong. This generosity, the softness of the heart of Imam Ali, coupled with the fact that he looked to help out whenever he could, was his generosity. My sisters and my brothers, we need to find that avenue of generosity inside of us. Be it the help of a project, be it the help with the family. Generosity in Islam is not to give to the ones who ask. That's a very noble cause, no doubt. But true generosity, the Sira of Imam Ali, the emulation of Imam Ali's path, is to give to those before they ask. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوب الكوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح خيبر هيدر 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 عم الآخر هيدر इंशाल्लाह मौलाना की से तकरीर शुरू होने वाली है और राइट नाउ वी आर डिसकंटिन्यूइंग आवर ट्रांसमिशन ऑन द Mahdi youth channel and people who are watching on the youth channel are requested to come to our main YouTube channel. Haider Musavi and sister Tahira are requested to send the links on YouTube. Thank you. Maulana. मौलाना आपकी आवाज़ म्यूटेड है. मौलाना आपकी ऑडियो म्यूटेड है. मौलाना आपकी आवाज़ म्यूटेड है, आवाज़ नहीं आ रही है.
اب دیکھو ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. بہترین دعا ان تمام راتوں میں دعا ہے ظہور مولا کی، اس لیے کہ جتنی بھی تباہیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے ہم نے قطع کر لیا ہے. ہماری کردار سازی کے ذریعے سے ان مولا کے قریب ہوں، جلد سے جلد آنے کی دعا کریں تاکہ دنیا میں سے یہ عذاب، یہ امتحانات، یہ جنگ، یہ خونریزیاں، یہ نفرتیں ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شہادت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لعنت اللہ علی ظالمین و غاصب حقوقہم اجمعین. یہ چوتھی مجلس ہے اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. موضوع ہے استدراج، بلکہ سنت استدراج. یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن پر جتنا مسلمان پلٹ کر قرآن کی طرف چلا جائے گا اس کے لیے ان کے تمام مشکلات کا حل ہے. سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اندھیرے چھا جائیں گے. کاللیل المظلم، تہنگ اندھیرے کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. گھپ اندھیرے. اس محفل میں مولا امیر المومنین تشریف فرمائے جیسے کہ ہمیشہ سے سرکار کے ساتھ رہے ہیں. مولا نے فرمایا اگر ایسا موقع آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا علیکم بالقرآن، تمہیں چاہیے کہ اس وقت قرآن سے منسلک ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر نور ہے تو یہی کتاب ہے. اور جیسے قرآن سے منسلک ہو گئے لن یفترقا، اہل بیت سے بھی منسلک ہو جائیں گے. یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. تو اس مہینے کی خصوصیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے.
اور قرآن ہدل للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کی جاگیر کا نام قرآن نہیں ہے. کتاب ہدایت انسانی ہے قرآن، یعنی پورے یونیورس کو دعوت فکر دے. چنانچہ میں نے مسلسل کہا ہے کہ ترجمہ پڑھ کے بھی مسلمان ہو رہے ہیں. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. کل ہی میری کوئی بہن نے سوال کیا تھا، مولانا قرآن میں اس سورہ قلم میں مسلسل 4-5 مرتبہ یہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ریممبرنس کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، کون ہے جو اس کو یاد کرے. مولانا پھر تفسیر، یہ تعویل، یہ تمام جب ڈیٹیل ہوتے ہیں یہ کیا ہے. میں نے کہا قرآن ان جنرل آسان کتاب ہے، اس لیے کہ یہ زبان اس کی زبان فطرت ہے، جس کی سب سے بڑی گواہی آج دنیا بھر میں ہر گوشے میں مسلمان ہیں. اکثر جو مسلمان ہوئے ہیں صرف ترجمہ پڑھ کے، عربی جان کے نہیں، صرف ترجمہ پڑھ کے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن روح کی زبان بولتا ہے، قرآن فطرت کی زبان بولتا ہے، اور جب فطرت کی زبان بولتا ہے تو ہر انسان سمجھتا ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہم نے آسان بنایا. کس کے لیے؟ جو حقیقت میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، ریمائنڈ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے. قرآن میں انسانی ہدایت کے لیے جتنی بھی راستے ہیں، جتنی بھی مثالیں ہیں، قرآن بتا چکا ہے. پاس مثالیں دیتا ہے، ماضی کی مثالیں دیتا ہے، یہ کہہ کر سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کچھ سنتیں گزر چکی ہیں تمہارے سے قبل، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، چونکہ یہ سنتیں گزری ہیں، ٹریڈیشنز گزری ہیں ہیومن سوسائٹی کے درمیان، اور اللہ نے اپنا ایک طریقہ، ایک سلیقہ بتایا ہے، وہی سلیقہ، وہی طریقہ آنے والا ہے. یہ ٹریڈیشن بھی اللہ کا کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اب یہاں تک کہنے کے بعد مجھے آج چونکہ اختتام تک پہنچانا ہے، اور کل سے پھر ہم پلٹ کر جائیں گے جو آیتیں باقی ہیں سورہ علق کی، وہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تمام کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان میں سے ایک سنت امحال میں نے بتایا تھا، تفصیل نہیں ہے اس کی، اس کے لیے بھی تفصیل ہے مگر میں نے صرف ٹچ کیا تھا. سنت امحال یعنی مہلت. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، نان بلیورز کو، گنہگاروں کو، ظالمین کو خدا یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ ہم مہلت دے رہے ہیں تمہیں تاکہ تم گناہ پر گناہ کر لو، اس کے بعد تمہیں راہ فرار ملنے والی نہیں ہے. اس کا نام ہے سنت امحال. امحال اگر آپ اردو میں لائیں گے تو مہلت، سنت مہلت. اللہ جو ہے پہلے تو کافروں کو، کافر جہود ہیں جو دین کو جانتے ہوئے کفران ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کافر. کافر جہود، منافقین اور ظالمین، مجرمین، مفسدین، اس کے ساتھ خدا نخواستہ گنہگار، ان کے لیے مہلتیں ہیں. انما نملی لہم، ہم مہلت دے رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمیں خدا ریسپائٹ دے رہا ہوں. تو اسی لیے مولا نے فرمایا جب نعمتیں مل رہی ہیں تو بی کیئرفل کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ایک بہت بڑا جوتا آنے والا ہے، بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. تو جب نعمتیں مل رہی ہیں تو تم شکران نعمت کرو، ان ریٹرن شکر ادا کرو. جو واجبات ہیں تمہارے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، ان کو ادا کر، تبھی جا کر کے تمہیں یہ نعمتیں بڑھ جائیں گی. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، بہت نعمتیں دیں گے. یہ ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے اس کو جو شکر ادا کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو نملی لہم، سنت مہلت.
سنت مہلت کا آسان میں نے یہ مثال دی، اور سنت استدراج جو میں 4 دن سے مسلسل بیان کر رہا ہوں، یہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور خصوصاً ہم لوگ اس دور میں سارا گلوبل ویلیج ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ ہم لوگ مغرب میں ہیں، ہمارے لیے اور زیادہ ہماری آنکھوں کو کھلی رکھنا ہے. we have to be much more vigilant یا careful، بہت غور سے زندگی بسر کرنا ہے. یہ آیت سورہ نحل کی، سورہ نحل 16واں سورہ 112 ایک قصہ بیان کر دی ہے. ایک ایسے قریے کا، ایک ایسا انہیبیٹنس، ایک ایسی آبادی، ایک ایسا شہر جس میں امن و امان تھا اور اطمینان کے لوگ جو ہیں اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، ٹرانکویلٹی، اور ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، جابس اچھے تھے، صحت اچھی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، بہترین آرام سے تھے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر ان قریے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا. پھر اللہ نے انہیں ان دو چیزوں کے مقابل میں پیش کر دی. 2 چیزیں جو ان کے پاس تھی، امن اور اطمینان، سیکیورٹی اینڈ ٹرانکویلٹی، اور اس کے مقابل میں کیا بیٹھ گیا، کیا آ گیا؟ خوف، جوع اور خوف. جوع کے معنی بھوک، خوف کے معنی ڈر، فیئر. جیسے آج کی دنیا، ساری دنیا لپیٹ میں ہے فیئر کے. بھوک تو ہے مگر سوائے چند کنٹریز کے. یہ دونوں قرآن کی روشنی میں ایک خطرناک سنت استدراج ہے. یہ ہو گئی تھوڑی سی ریفلیکٹ کرنے کے لیے 3 دن کی مجلسوں میں. میں آج کنکلوژن کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان ایک سوشل بینگ ہے. سب جانتے ہیں اس کو، کئی مرتبہ سنتے بھی ہیں، ہمیں معلوم ہے. بہت سے انیمل بھی، انسیکٹس بھی سوشل انیمل، جیسے اینٹس ہیں، جیسے چونٹیاں ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں ہیں، جیسے چند پرند ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں پرند کو آپ، یہ جیسے جیسے سمر آ رہا ہے ساؤتھ سے ٹریول کر رہے ہیں وی کی شکل میں، اور سامنے لیڈرشپ ہے، سب فالو کر رہے ہیں، اور بغیر جی پی ایس کے وہ اپنے مقام پہ پہنچ رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. نظام قدرت ہے، نظام الہی ہے، سوشل لائف ہے، باقاعدہ پوری ٹیم ہوتی ہے ان کی، اور ٹیم ورک بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح سے اسلام انسان کو جتنے قوانین دیتا ہے اس کے سوشل لائف کے اعتبار سے دیتا ہے. کیا معنی ہے؟ نماز جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سوشل انیمل ہے. اور حالانکہ بعض وقت میں سوچتا ہوں جماعت میں عموماً جہاں جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ امام جماعت کے پیچھے رہوں، مجھے ماموم میں لطف آتا ہے. اور نماز پیچھے جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے وغیرہ، ذہن ہمارا جو ہے کنسنٹریشن ٹوٹتا ہے. لیکن اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو جماعت والی ہے. کیوں پسند ہے اللہ کو وہ جماعت؟ اس لیے کہ سوشل انٹر ایکشن انسانوں کا محفوظ رہ سکے، جسی لیے جماعت کی نماز کی بہت زیادہ تاکید. بات سمجھتے رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد آئیے، روزے کا تعلق بھی سوسائٹی سے ہے. بھوکوں کو یاد کرو، یتیموں کو یاد کرو، مسکینوں کو یاد کرو، روز قیامت کی بھوک کو یاد کرو، روز قیامت کی پیاس کو یاد کرو. یہ تمام کیا ہیں؟ سوشل ہے. اسی طرح سے حج کیا ہے؟ پورا انٹرنیشنل ایک ایسی کانفرنس ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی بن جیسے ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اسی لیے آج روح حج نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر ریچولیسٹک ایکٹ ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن حج ہے اجتماعی، سوشل. تو یوں کہہ لیجیے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب کے سب سوشل لائف سے متعلق ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارا خمس، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہیں، جو بھی احکامات ہیں ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ کس سے ہے؟ ہیومن سوشل لائف سے ہے. یہ گویا
سماجی نظام ہے اسلام کا. اسی لیے اس بات کو بہت ہی سادی شیرازی اچھے انداز میں کہا تھا، بنی آدم آزائے ایک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند. بنی آدم، آدم کی اولاد کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. یہ اعضاء جو ہے، ہاتھ جسم کا حصہ ہے، آنکھ جسم کا حصہ ہے، کان جسم کا حصہ ہے. سرکار کی حدیث کو انہوں نے شاعر میں اشعار میں لایا ہے کہ در آفرینش ز یک گوہرند. ان کی جو اوریجن ہے ایک سے ہے، وہ آدم سے ہے، حوا سے ہے. جو عزوی بدرد آورد روزگار، خدا نخواستہ اگر یہ ہاتھ کو تکلیف ہوئی تو پورا جسم ری ایکٹ کرتا ہے. پارٹ آف باڈی میں ایک پارٹ کو اگر تکلیف ہوئی پوری باڈی ری ایکٹ کرتی ہے، اس کو ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. دیگر عضوہا را نماند قرار. دوسرے لوگ سکھ نہیں ہے، صرف ایک ہاتھ میں زخم آیا ہے، پوری باڈی ری ایکٹ کر رہی ہے، گویا محسوس کر رہی ہے پین کو پوری باڈی. اگر یہ ایسا ہو جائے کہ ایک انسان کی تکلیف کو سارے انسان اپنی تکلیف سمجھیں تو سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یہ سوشل نظام ہے. جب چونکہ دین اسلام ایک سوشل نظام ہے، قرآن میں جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنی بھی سنتیں بیان کی گئی ہیں، اس سوشل اسٹرکچر کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. میں آج اختتام پر مولا امیر المومنین کی شہادت کا دن ختم ہو چکا ہے. آج مولا علی کے گھر میں شام غریبہ ہے. اس سلسلے میں مولا امیر المومنین نے سال گزشتہ میں نے پورے 4 دن وصیت جو مولا کی تھی امام حسن اور امام حسین کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور اس وصیت میں یہ فرمایا تھا کہ نہ صرف یہ تمہیں ہے، جن جن تک یہ وصیت ملے وہ سب کے ولی وصیت ہے. آج میں چند جملے، اگر آپ نہج البلاغہ کو ریفر کرنا چاہتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس گھر میں نہ بھی ہو تو آپ کے گیجٹ میں مل جائے گی آسانی سے. نہج البلاغہ میں جو دوسرا حصہ ہے وہ کمیونیکیشنز ہیں، مولا کے خطوط ہیں، رسائل جس کو کہتے ہیں. 31 لیٹر ہے مولا کا امام حسن علیہ السلام کے نام پر. اور یہ سلیقہ آج بھی علماء، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے بھی ایسے خطوط لکھے ہیں، محفوظ ہیں. وصیت بھی جو مشہور ہے امام خمینی. اس طرح سے علماء اسکالرز کا یہ طریقہ رہا ہے ائمہ معصومین کی، پیغمبروں کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے. مولا نے یہ خط لکھا ہے، اس کے چند جملے یہ سنت استدراج سے مربوط ہیں، اسی لیے میں ان جملوں کو ادا کر رہا ہوں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تاکہ ہمارے والدین کے ہاتھ میں جو ذمہ داریاں ہیں گردن میں، اس کو پورا کرنے کی صلاحیت. ہم نے کل کی شب یعنی جو گزری ہے دوسری شب قدر میں ماں باپ کے لیے مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی دعا 24ویں دعا پڑھی ہے. انشاءاللہ جو 23 کی رات آ رہی ہے، جو اہم رات ہے، اس میں اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا، یعنی اس دعا میں ماں باپ کے لیے کے معنی یہ ہیں، بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری، یعنی بچوں کی ذمہ داری، بچوں کے اوبلیگیشنز پیرنٹ سے متعلق کیا ہیں. اور جب والدین کی دعا کے معنی، والدین کے اوبلیگیشنز کن سے متعلق؟ بچوں سے متعلق. یہ اوبلیگیشن کو بھی بتا رہا ہے خط، اور یہ بتا رہا ہے سنت استدراج کی طرف اشارہ ہے. احیی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہاد. اپنے دل کو، اپنے وجود کو، قلب کہتے ہیں پورے وجود کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو موعظے کے ذریعے سے، ایڈمونیشن کے ذریعے سے زندہ رکھو. تو اس کے معنی ہے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں اگر موعظہ نہ ہو، اگر ہدایت کرنے والا نہ ہو. تو کون ہدایت کرے؟ خود موعظہ کرے انسان، خود روزانہ حساب لگائے، اسیس کرے. ویئر آئی واز یسٹرڈے، ویئر ایم آئی، سال گزشتہ کیا تھا، آج کیوں میں.
میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے، تمام اسیس کرے اپنے آپ کو. احیی قلبک بالموعظہ، یعنی زندہ کر. تو معلوم ہوا موعظہ بغیر، وعظ و نصیحت بغیر یہ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. احیی قلبک، اپنے دل کو زندہ کر. کاہے سے؟ موعظہ سے، ایڈمونیشن سے. وہ امت ہو، مار بھی دے اس نفس کو، مار ڈال. کیسے مار ڈال؟ زہد سے. یعنی نفس جو ہے بہت سی خواہشیں پکار کے کہتا ہے یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. ابسٹینیمیسنس کو کہتے ہیں زہد. اپنے آپ کو بچا ان چیزوں سے. جب نفس خواہش کرتا ہے تو اس سے بچا. ہر چیز جو دل کی خواہش ہے پورا نہ کر. وَقَوِّهْ بِالْيَقِينِ نَوِّرْهْ بِالْحِکْمَةِ، اور اس نفس کو یقین سے قوی کر. کون سا یقین؟ اللہ کی ذات سے متعلق یقین، دین سے متعلق یقین. آپ تلقین میں سنتے ہی رہتے ہیں الموت حق وسؤال نکیر ومنکر حق والصراط حق والجنت حق والنار حق. اب یہ جو سنتے ہیں عموماً میں نے دیکھا جب تلقین ہوتی ہے یا دفن ہوتا ہے چاروں طرف سے لوگ لاکھ کہتے ہیں ہٹ جاؤ، لیکن قریب آتے ہیں. یعنی یہ گویا روح ان کی کہہ رہی ہے سن کیا ہو رہا ہے، دیکھ کیا ہو رہا ہے، ایک دن تیرا حشر بھی یہی ہونے والا ہے. وَقَوِّهْ بِالْيَقِينِ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو یقین کے پاور سے قوی کر لے. یقین کر لے یہ حقیقت، دین حق ہے اور یہ موت حق ہے، صراط حق ہے، سوال منکر نکیر حق ہے. اس کی یقین کر لے. وَأَمِتْ، اور اس کے بعد وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، نوّرْهُ یعنی نورانی کر، انلائٹن کرو. کاہے سے؟ حکمت سے، وزڈم سے. وزڈم بغیر انسان نورانی نہیں ہوتا، ظلمت ہوتا ہے. وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، جب کبھی یہ ریولٹ کرتا ہے یہ نفس، یہ دنیا کی طرف بلاتا ہے، اس طرف کھینچتا ہے، ادھر کھینچتا ہے، تو اس کو اس کو کمتر بنا دے موت کے تذکرے سے. اسے بار بار یاد دلا تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے جاننا ہے. یہ کیا لاڑو پیار کر رہا ہے؟ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر کوئی چیز بہت لمبی خواہشات کی ہیں تو فنا یاد دلا دے. یعنی ایک دن جو ہے پیرش ہونے والوں، ختم ہو جانے والوں، اس کو یاد دلا. وَبَصِّرْهُ فَجَائِحِ الدُّنْيَا، یہ ہے سنت استدراج. بصیر ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت. ایک صلوات پڑھے محمد والا. بصارت سائٹ کو کہتے ہیں، بصیرت انسائٹ کو کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وَبَصِّرْهُ فَجَائِحِ الدُّنْيَا، اگر تم چاہتے ہو انسائٹ حاصل کرو تو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو؟ دنیا میں جو فاجے ہوتے ہیں جیسے کرونا، کووڈ، اور آج کل تو یعنی کوئی سوشل میڈیا دیکھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، ڈپریسنگ ہے. اتنی خبریں، فاتحہ ابھی انتقال ہوا، ایک جوان کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، پپی کا انتقال ہوا، اتنی خبریں، اور اکثر خبریں کووڈ کی وجہ سے. اب یہ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایزی لیں. مولا فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے تم کیا کر، تم یہ کرو کہ تم بصیرت حاصل کرو، یعنی انسائٹ حاصل کرو. یہ دنیا کے واقعات ایسے ہی واقعات نہیں ہیں، اس کے پیچھے درس ہے. جو آیت میں نے مسلسل 4 دن پڑھی ہے، آپ لوگ بھی پڑھیے، سورہ نحل کی 112. اس قریے کا قصہ جو امن و امان میں تھا، مطمئن تھا، لیکن اللہ نے ان کے کفران نعمت کی وجہ سے ان میں خوف، ان میں بھوک و خوف کو ان کے گردن کا حصہ بنا دیا، ان کے لائف کا حصہ بنا دیا. وَحَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَفَحْشَ تَقَلَّبِ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ.
اور ڈراؤں کیسے ڈراؤں؟ اس سے ڈراؤں کہ تم یہ دہر جو ہے، یہ ورلڈ جس کو میٹر کہتے ہیں، یہ میٹر جو ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی باقی رہنا والا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی سہولت کو، جو دنیا اپنے آپ کو بہت مغرور بن رہی ہے، اس غرور کو تم ان کی حالتوں سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور رات و دن میں جو تبدیلیوں کے ساتھ روزانہ جو حالات بدل رہے ہیں، ان حالات کی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولا امیر المومنین۔ اب اس کے بعد وَعَارِضْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارِ الْمَاضِينَ، یہ بھی سنت استدراج ہے۔ اپنے نفس کو 5 لوگوں کے قصے سناؤ، ہسٹری سناؤ، کیسے کیسے لوگ، پاورفل لوگ۔ نمرود کا زمانہ تو بہت برا، بہت پرانا، لیکن آج کا فریش زمانہ، صدام کیا ہوا، قذافی کیا ہوا، اور اسی طرح انہی کا حشر ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ بن و بن و شیخ سبوں کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے تم اپنے نفس کو بتاتے رہو، ماضی کے قصے یاد دلاتے رہو۔ وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، جو تمہارے پہلے تھے ان لوگوں پر جو گزری ہیں مصیبتیں، ان کو مسلسل یاد دلاؤ، اپنے وجود کو یاد دلاؤ کہ یہ ہونے والا ہے۔ وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، اب اس کے ساتھ ان کے روئین میں جاؤ، یعنی پاس ہسٹری میں گو تھرو۔ ایک مقدم مولا نے فرمایا کہ میں نے ماضی میں تھا نہیں، لیکن ماضی میں ایسے گزرا ہوں جیسے ان کا پارٹ بن گیا، یعنی I became part of them۔ اتنی گہری اسٹڈی ہے یہ، ولایت تکوینی سے ہٹ کر درس انسانی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ائمہ معصومین کی حیات کو تکوین میں لے جا کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ نیا اہم مسئلہ نہج البلاغہ کے اس رخ کو پڑھ کر کے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ابھی خبر آئی، کل میں نے پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ مولا کی شہادت کی رات میں شب قدر کیسی؟ تمہارے گھر میں موت ہو تو تم دعا نماز پڑھتے رہتے ہو۔ اتنا بہکانا، اتنا دین سے ہٹا دینا، یہ شیطانی قوت تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا تم بھی کتنی دیر روتے ہو بھائی؟ تمہارا باپ مرنے کے بعد کتنی دیر روتے ہو بتاؤ؟ تمہاری ماں مرنے کے بعد کتنی دیر روتے ہو؟ تمہارا جوان مر جائے کوئی تو کتنی دیر روتے ہو؟ بتاؤ مجھے، اسٹڈی کرو۔ یہ جھوٹے اخباری، یہ بہت اچھی طرح سے میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ وائرل ہوا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں۔ انڈو پاک میں، ہندوستان اور پاکستان میں ایک بھی اخباری نہیں ہے۔ چیلنج۔ اخباری کس کو کہتے ہیں؟ جس کا علم اتنا زیادہ ہے وہ احادیث ائمہ کو پڑھ کے استنباط کرتا ہے، ایکسٹریکٹ کرتا ہے احکامات دین کو، اور پھر چلتا ہے، یعنی خود مجتہد ہوتا ہے۔ نہ پاکستان میں کسی میں دم ہے، نہ ہندوستان میں کسی میں دم ہے۔ یہ جو اخباریت کی چلا رہے ہیں یہ سب بیوقوف ابلہیں صفی، جن کا کوئی عقلی میدان ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ یہ کوئی اخباری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ حقیقت بات یہ ہے، اور اس بات کو کبھی بھلائیں نہیں۔ اخباری اگر ہو تو دم ہو تو روایات کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، حدیث میں گہرائی میں جاؤ۔ اچھا تم نے کہہ دیا کہ میرے باپ کے غم میں نماز نہیں پڑھتا، تو چلو تمہاری بات مانیں یا امام سجاد کی بات مانیں؟ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سید الساجدین کہلائے کہ نہیں کہلائے؟ جناب زینب نے ٹوٹے ہوئے خیام کے درمیان اللہ کی عبادت کی۔ مولا امام حسین جاتے ہوئے نصیحت کی بہن کو، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولا۔ کوئی معمولی باتیں ہیں یہ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟
اپنی آخرت کو ٹھیک کرو، جواب دینا ہے، قبر کی تیاری کرو، جواب دینا ہے۔ کیوں ایموشنل لے جا رہے ہو قوم کو؟ جو دین، جو شیعزم ریشنل ہے اس کو ایموشنل بنا رہے ہو۔ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں تم جاؤ پاس ہسٹری میں، ایسے جاؤ صرف ہی دیا رحم، ان کی ہسٹری کو سیر کرو۔ فانظر فیما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، ان کی زندگی دیکھو، کہاں گئے، کہاں اترے، کہاں زندگی بسر کی۔ یعنی روئین میں جاؤ، ایکولوجیکل، یا یہ کہ مولا امیر المومنین اس وقت ایک ایسے سائنس کی طرف بتا رہے ہیں، کھودو زمین کو، دیکھو کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیا ہوا اس دنیا میں، دیکھو تاریخ کو۔ یہ سب کیا ہے؟ سنت استدراج۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت نہیں کی، کیا ہوگا؟ اندر ہی اندر ہم کھوکھلے ہو جائیں گے۔ ایسی آگ اندر لگے گی، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ وہ ایسی آگ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، تو اس دنیا میں آ کر کے مدہوش مت ہو جائیے۔ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے جملے کہہ رہا ہوں، میرے جملے تو نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، پڑھیے، کبھی کبھی گاہ جملہ پڑھیے، یہ علماء سے سنیے۔ یہ سنت استدراج میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی دوسرے دن مسلسل یہ کہتا رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ I am very fearful۔ میری سیکنڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن کا کیا ہوگا، فورتھ جنریشن کا کیا ہوگا؟ Who is responsible؟ پھر ہم جائیں کہاں؟ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی تربیت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولا علی کے صحیح چاہنے والے بننے کی ضرورت ہے۔ یا علی کہنا بہت آسان ہے، با علی ہونا بہت مشکل ہے۔ صرف ایک ہی نقطے کا مسئلہ، مولا کے ساتھ رہیے، مولا کی تربیت کو سمجھیے، مولا کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھیے۔ دین کو دین سے لیجئے، دین کو بے دین سے مت لیجئے، دو دین نہیں دے سکتا۔ بس میرے آرائز ختم۔ آج یہ دنیا ایسی سائیکل ہے، سب کے پاس یہ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے، یا ماں بہن بھائی بہن بھی کوئی، دفن کرنے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے اس گھر کے سما دیکھیے۔ ماں کا انتقال ہوا، دفن کر کے آ گئے، اس کے بعد پہلی رات۔ باپ کا انتقال ہوا، دفن کر کے آ گئے، پہلی رات۔ بہت پینفل ہے، اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ آج علی کے گھر میں پہلی رات۔ میں جناب زینب کی تاریخ کو تھوڑی سی جھلک بتاتا ہوں۔ سرکار اس دنیا سے گئے، زینب تھیں، وہ پہلی رات جس میں ماں کا مرثیہ بھی سنا ہے، ماں کی بے کسی بھی دیکھی ہے۔ 75 دن کے اندر ماں کا سایہ گیا۔ زینب نے وہ پہلی رات بھی دیکھی ہے جب باپ نے بابا کو دفن، جب مولا علی نے فاطمہ زہرا کو دفن کر کے واپس آئے ہیں اور سرکار کی قبر کی طرف رخ کر کے فریاد کی ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ اب آئیے بیٹی آپ کی پوچھ لیجئے۔ زینب دوسری رات میں بھی ساتھ ہے، اور ٹھیک 30 سال بعد آج یہ تیسری رات ہے۔ زینب کوفے میں وہ عالیہ کی فریاد سن رہی ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزوں میں دودھ لیے ہوئے دروازے پر آئے، یتیم پکار رہے ہیں، بے کس پکار رہے ہیں، کہاں ہے ہمارا مولا؟ یہ دوسری رات میں بھی زینب، یہ تیسری رات میں بھی زینب ساتھ ہے۔ چوتھی رات امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے، اور وہ رات بھی زینب نے دیکھی ہے۔ ان سب راتوں کے مقابل میں ایک شام آئی ہے جس کو شام غریبہ کہتے ہیں، اس رات کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ اسی رات کے 2 جملے کافی ہیں ہمیں کہ تاریخ کہتی ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک زینب نے کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے فریاد نہیں فرمایا۔ ہمیں ہر جنازے پر ہر گریہ کیا، لیکن جب شام غریبہ آئی، خیام جلے، چادر چھنی، زینب آئی، بھائی حسین کے پامال لاش کے پاس مدینے کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ یا جدہ، آپ پر درود، آپ پر نانا، یہ آپ کا نوازا خون میں لت پت پڑا ہے، جس کی ردا خاک میں مل چکی ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور آپ کی یہ نوازیاں جن کے سروں سے چادریں صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین، صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان، احسن اللہ لک العزا فی جدک امیر المؤمنین۔ دفن کرنے کے بعد کس کے پاس پرسہ دیتے ہیں؟ اس کے وارث کو پرسہ دیتے۔ امام زمانہ کی خدمت میں چلیں، مولا ہمارا پرسہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ یہ فہرست میں پڑھ رہا ہوں، اسکرین پہ بھی آ جائے گی تمام مومنین کے لیے انشاءاللہ۔ فاتحہ پڑھیے۔ سیدہ منظور فاطمہ، سیدہ حفیظ زہرا بخاری، ندیم بخاری، سید ناصر رضا، کنیز حسن، مظفر احسن، اکبری خاتون، مرحومین آف سجاد اسرانی، مرحومین آف رباب بن جعفر موسوی، سید قاسم حسن، ہاشمی بیگم، سید وفی احمد، سید افتخار، سید آل حسن، مریم بی بی، مرحومین آف قمبر رضا، مرحومین آف امینہ بٹ، مرحومین آف لبنہ اینڈ صادق زیدی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی، جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی، جبھی خون میں تر ہے۔ حیدر کے علمدار، حیدر کے علمدار، حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی، جبھی خون
میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب بھی خون میں تر ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے در کی نگاہیں زینب کے کھلے سر پہ ہے در کی نگاہیں یاد آنے لگی شام کے بازار کی راہیں 21ویں رمضان 21ویں رمضان کی ہونے کو سحر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے سوچو تو مسلمانوں کے یہ بات بڑی ہے سوچو تو مسلمانوں کے یہ بات بڑی ہے حق مانگنے زہرا سر دربار کھڑی ہے اے غیرت اسلام اے غیرت اسلام بتا آل کدھر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا گھر بار لٹے گا مگر بات نہ ہوگا اور جائے گی بازار اور جائے گی بازار اسے یہ بھی خبر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے اس غم کی محافظ محب زینب دلگی اس غم کی محافظ محب زینب دلگی دنیا میں جو باقی ہے عزاداری شبیر یہ فاطمہ زہرا کی یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک قرآن السلام علیک یا امام الانس والجان
الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام